بالغ لڑکوں یا بچیوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ بالغ ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اور اگر قربانی کرنے والے نے آپ کی اجازت لیے بغیر قربانی کر لی آپ کے نام سے، تو اب کیا کریں گے؟ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالیں، قربانی کرنے والے کے لیے یہ اجازت ہے، یہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے، کہ پورے وقت میں جب چاہے قربانی کرے۔ 12ویں چاند اثر کے وقت اگر قربانی کی شرائط پا لی گئی، یعنی سفر میں تھا ریٹرن آ گیا، پیسے نہیں تھے فقیر تھا امیر ہو گیا، مالک کے نصاب ہو گیا، غلام تھا تو آقا نے اسے پہلے ہی آزاد کر دیا 12ویں چاند کو ہی، اور ابھی اس کے پاس پیسے ہے، نابالغ تھا اب بالغ ہو گیا، انہی دنوں میں بالغ ہوا عمر کے اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے بالغ ہوا ہو، اس کے پاس پیسے ہے، تو ان سب صورتوں میں قربانی اس پر۔ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، قربانی اس نے 10ویں چاند کی، 12واں چاند آیا اور 12ویں چاند وہ امیر ہو گئے بھائی، تو اب کیا کریں گے؟ اگر کوئی انسان مالک کے نصاب ہے، مالدار ہے، باوجود اس کے اس نے قربانی نہیں کی اور وقت ختم ہو گیا، اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ فقیر ہو گیا، یعنی 10 11 12 میں اس کے پاس اتنا مال تھا کہ جس پر شریعت قربانی واجب کرتی ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے اس سے پہلی والی نشست میں، اس سے پہلی والی مجلس میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 2 مکان ہے، اس سے پہلے بات یہ چلی تھی کہ حاجت کے علاوہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کی حاجت میں نہیں آتی ہے، آپ کی ضرورت میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا جو ہے یعنی پیسوں کی قیمت لگا کے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو نصاب کے کاؤنٹر میں جوڑیں گے، ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گھر حاجت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے حاجت میں آتے ہیں، اور سواری حاجت میں آتی ہے، تو یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد اس کے ایگزیکٹ نیچے پھر یہ مسئلہ تھا کہ حاجت کسے کہیں گے، یعنی اس کا خلاصہ ہو رہا تھا۔ پھر بتایا تھا میں نے کہ 2 مکان ہے کسی کے پاس، ایک جس میں وہ گرمی میں رہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹھنڈی میں رہتا ہے۔ ایسے نہیں یہاں نہیں ہوتا لیکن گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کھیتی باڑی والے لوگ ہوتے ہیں جو، ٹھیک ہے، تو اس میں کیسا ہوتا ہے کہ کھیت میں بھی ایک گھر ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو گرمیوں میں ادھر رہنا پسند کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ پورا کھلا ہوئے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آوے تو اچھا رہے، اور پھر باقی ایک گھر شہر میں ہوتا ہے تو وہاں پہ عام دنوں میں رہتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ٹھنڈیوں والا جو مکان ہے وہ الگ رہے گا، گرمیوں والا مکان الگ رہے گا، اور دونوں حاجت میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی مکان ہے اگر آپ کے پاس تو پھر وہ ایکسٹرا کہلائے گا اور وہ جائے گا نصاب کے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر بات چلی تھی کہ بھئی غازی، ٹھیک ہے، جو لڑتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، تو اس کے پاس 2 گھوڑے ہیں، تو وہ دونوں 2 گھوڑے جو ہے اس کی ضرورت کہلائے گے، لیکن اگر تیسرا گھوڑا ہے غازی کے پاس تو پھر وہ تیسرا گھوڑا کاؤنٹ میں جائے گا۔ اسی طرح سے 2 تلواریں ہیں، تیسری تلوار ہے تو تیسری تلوار کاؤنٹ میں جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ تھا یہاں سے تھوڑا الگ، کہ اگر کوئی انسان زمین جاگیردار والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری زمین ہے اس کی، ٹھیک ہے،
تو ایسے انسان کے پاس ایک گھوڑا ہی جو ہے وہ حاجت میں آئے گا. 2 گھوڑے ہوئے تو دوسرا گھوڑا جو ہے وہ نصاب کے کاؤنٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاد جو کرنے والا ہے، غازی جو ہے، اس کے لیے 2 گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا گھوڑا مسلسل چلتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جبکہ جو کھیتی باڑی میں جانے کے لیے، اپنے کھیت میں جانے کے لیے جو گھوڑا رکھا ہوتا ہے اس میں ایک گھوڑا انف ہے. اس گھوڑے کو اتنا تھکنا نہیں ہوتا، اتنا بھاگنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہاں ایک گھوڑے کی قید ہے. اگر دوسرا گھوڑا گاؤں کے ایسے کسی بندے کے پاس ہے تو وہ نصاب کی کاؤنٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ آگے تھا شادی کے کپڑے وغیرہ کے متعلق، کہ بھئی ایک انسان کے پاس ہوتے ہیں، بھئی شادی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عید وغیرہ کے لیے ہم جو نئے کپڑے رکھتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. پھر کہیں ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے جمعہ کے جبے الگ ہوتے ہیں. برابر، وہ جمعہ کے دن وہ خاص کر کے ویسے بڑے جبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نارمل پہننے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، کام میں پہننے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو کپڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کپڑے جو ہے وہ حاجت سے زائد کہلائیں گے، ایکسٹرا کہلائیں گے، اور وہ جائیں گے نصاب کے کاؤنٹ میں. سمجھے؟ اب یہاں ڈیفرنٹ ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ بالغ لڑکوں یا بچیوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ بالغ ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر قربانی کرنے والے نے آپ کی اجازت لیے بغیر قربانی کر لی آپ کے نام سے، تو یہ واجب ان کی طرف سے ادا نہ ہوا. واجب ان کی طرف سے ادا نہ ہوا. جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہو اس سے اجازت لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی میں قربانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے سامنے انڈرسٹوڈ ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے کر دیجئے، تب قربانی ہوگی. اگر اجازت نہیں لیے اور قربانی کر دی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی واجب نہیں لیکن کر دینا بہتر ہے. قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری اس ذمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھی نیت سے کی ہے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے. اچھا، اب یہاں ایک اور مسئلہ، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالیں. قربانی کرنے والے کے لیے یہ اجازت ہے، یہ گنجائش ہے. ٹھیک ہے، کہ پورے وقت میں جب چاہے قربانی کرے. لہذا اگر 10ویں چاند ابتدائی وقت میں قربانی کرنے کے لیے وہ مالک کے نصاب، صاحب نصاب نہیں تھا، برابر ہے، شرائط قربانی نہیں پائے گئے، اور 12ویں چاند اثر کے وقت اگر قربانی کی شرائط پا لی گئی، یعنی سفر میں تھا، ریٹرن آ گیا، ٹھیک ہے، پیسے نہیں تھے، فقیر تھا، امیر ہو گیا، مالک کے نصاب ہو گیا، ٹھیک ہے، غلام تھا تو آقا نے اسے پہلے ہی آزاد کر دیا 12ویں چاند کو ہی، اور ابھی اس کے پاس پیسے ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ نابالغ تھا، اب بالغ ہو گیا، انہی دنوں میں بالغ ہوا، ٹھیک ہے، عمر کے اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے بالغ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پیسے ہے، تو ان سب صورتوں میں قربانی اس پر واجب ہوگی. میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ 1 سال گزرے مال پہ، ٹھیک ہے، قربانی کے 10، 11، 12 یہ 3 دن ہے، تو 12ویں چاند بھی اگر کوئی ہوا بندہ مالک کا حساب ہو گیا یا اس میں جو ہے وہ شرائط قربانی پا لیے گئے، تو اب قربانی کرنا اس پر واجب ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی. سنیے گا، ایک شخص فقیر تھا یعنی غریب تھا اور اس نے قربانی کر ڈالی. قربانی اس نے 10ویں چاند کی، 12واں چاند آیا اور 12ویں چاند وہ امیر ہو گئے. بھائی 12ویں چاند بھائی صاحب امیر ہو گئے، تو اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ابھی بھی قربانی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو پہلے قربانی کی تھی وہ نفل تھی، اور اب چونکہ وہ مالدار ہو گیا تو اب بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی، قربانی کرے گا. ٹھیک ہے،
لیکن بعض علماء نے اس معاملے میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی پہلی والی قربانی اس کے لیے کافی ہے. اگر کوئی انسان مالک نصاب ہے، مالدار ہے، باوجود اس کے اس نے قربانی نہیں کی، مالدار ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہ کی، اور وقت ختم ہو گیا، اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ فقیر ہو گیا، یعنی 10 11 12 میں اس کے پاس اتنا مال تھا کہ جس پر شریعت قربانی واجب کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی. اب 12ویں چاند کی مغرب ہو گئی، اب ہوا ایسا کہ وہ انسان یکایک غریب ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کہتے اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی، اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس پر قربانی ساقط ہو جائے گی، یعنی اس پر اب قربانی نہیں. مطلب کیا کہ اگر کوئی، دھیان سے سننا، اگر کوئی بندہ امیر ہے، ایسا امیر جس پہ شریعت قربانی واجب کرتی ہے، ٹھیک ہے، 10 11 12 3 دن نکل گئے، اس نے قربانی نہیں کی، 12ویں کے دن مغرب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب وہ 13واں لگ گیا، 13واں چاند لگ گیا، تو اب قربانی کا ٹائم نہ رہا، برابر ہے. لیکن اب وہ امیر بھی نہ رہا، پیسے اس کے پاس اتنے نہیں رہے جس سے شریعت جو ہے وہ قربانی واجب کرے. اب کیا کرے؟ کہتا نہیں، ان دنوں میں وہ مالک نصاب تھا، تو اب جو نارمل ایک بکری کی قیمت ہوتی ہے نا، اتنی قیمت اس کو صدقہ کرنی پڑے گی، اتنی قیمت صدقہ کرو، بھلے تو غریب ہو جا پر تیرے صدقہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے برخلاف ایک دوسرا مسئلہ بتاؤں کہ کوئی انسان امیر تھا، وہ قربانی کرنا چاہتا تھا 10 11 12 کے بیچ میں، ٹھیک ہے، قربانی اس پر شریعت نے واجب کی تھی، لیکن 10 11 یا 12 کے بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس پر یہ حکم نہیں لگے گا کہ یہ قربانی کرے، یعنی اس پر قربانی جو واجب تھی وہ واجب اتر گیا، یعنی قربانی نہیں کی، یہ حکم نہیں لگے گا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہاں 3 دن جو ہے وہ اگر اس کے بھی گزر گئے، اور 3 دن گزر گئے اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا، تب پھر وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے قربانی چھوڑ دی. کوئی والی بات کہ 3 دن بعد وہ فقیر ہو گیا، یا فقیر ہو کے مر گیا، جو بھی تھا، لیکن اب قربانی نہیں ہونے کا حکم لگائیں گے، یعنی اس نے قربانی نہیں کی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کل انشاءاللہ دوسرے مسائل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.